پاکستان اور افغانستان کے مابین حالیہ کشیدگی پر عوامی رد عمل بھی سامنے آیا ہے اور عوام پاک فوج کا ساتھ دینے کے لیے اور بھرپور جذبے سے جذبہ حب الوطنی سے سرشار دکھائی دیتے ہیں. عوام کا اس پہ کیا رسپانس ہے, رد عمل ہے, ذرا اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہوں. افغانستان کی دہشت گردی پہ جو پاک فوج نے منہ توڑ جواب دیا ہے, ہم اس کو بھرپور سپورٹ کرتے ہیں اور ہم آئندہ بھی یہ امید کرتے ہیں پاکستانی فوج ہماری حفاظت کرے گی. افغانستان نے بہت غلط کام کیا ہے, دہشت گردی پھیلائی ہوئی ہے. اس کے لیے پاک فوج نے جو انتظامات کیے ہیں بہت اچھے کیے ہیں. اس کے لیے ہم پاک فوج کا شکریہ ادا کرتے ہیں. پاک فوج نے جڑا منہ توڑ جواب دیتا افغانستان نے بہت اچھا کیتا ہے. انشاءاللہ پاکستان امن بھی ہوئے گا اور پاک فوج زندہ باد. افغان فوج جو ہے وہ ہمارے بارڈر پر بار بار میلی آنکھ سے دیکھ رہی ہے اور وہ نہیں جانتے کہ ہماری پاک فوج بہت بہادر ہے. جو عوام کی گفتگو آپ نے سنی, پارلیمنٹیرینز بھی اپنی رائے دے رہے ہیں اس معاملے پر, ذرا پارلیمنٹیرینز کو بھی سنتا ہے. ایسی چیزیں کریں گے جو کہ برداشت سے باہر ہیں تو پھر تو یہ کرنا پڑے گا اور کوئی چوائس نہیں ہے پاکستان کے پاس. مگر میں ابھی بھی کہوں گا افغان حکومت کو کہ وہ اس کو سیریسلی سوچیں, کیونکہ پاکستان سے لڑ کے ان کو فائدہ کوئی نہیں ہے, نقصان ہے. ملک پر اس قسم کی دہشت گردی مسلط کر دی جائے اور روزانہ کے حوالے سے حملے کیے جائیں تو فوج پاکستان کا یہی جواب بنتا ہے اور میں سمجھتی ہوں اس سے بھی سخت جواب دینا چاہیے. کوئی بھی ملک, کوئی بھی شخص, کوئی بھی آرگنائزیشن پاکستان کے سرزمین پہ آ کے دہشت گردی کرے گی تو پھر جواب دینا ہمارا بنتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کے خلاف پوری قوم کھڑی ہے. ساری روایات ساری جو ہے وہ ایک نیبر کے حوالے سے سارے, اب وہ جا کر انڈیا سے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں, نریندر مودی اسرائیل میں کھڑے ہو کر ان کی حمایت کر رہا ہے, تو اب اس سے زیادہ برا ٹائم اور کیا ہو. انڈیا کے بعد تو اب کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے, جو انڈیا کے ساتھ کیا ہے پاکستان نے, اس کے بعد کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے اس والی. اس وقت سینئر ڈیفنس اینالسٹ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. بریگیڈیئر صاحب, پاک فوج نے جو فضائی کارروائی کی تھی اس کے بعد اس کے ظاہر ریپرکشنز تو یقینی تھے اور لگ رہا تھا کہ اس پہ جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہوں گی, لیکن یہ جواب جو حکومت افغانستان کی طرف سے آیا, جو جارحیت ہم نے سرحد کے اوپر دیکھی اور اس کا منہ توڑ جواب پاک افواج نے دیا ہے, یہ رسپانس آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ گورنمنٹ, افغان گورنمنٹ اس پہ رسپونڈ کرے گی اور اس طرح سے رسپونڈ کرے گی رادر دین کہ وہ پاکستان کے موقف کے ساتھ کھڑی ہو اور ان دہشت گردوں کے اگینسٹ مل کر کارروائی ہوتی؟ یہ تو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایک کشیدگی اور سرحد کے اوپر تناؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی. دیکھیں, یہ جو ایک بار بار افغان طالبان رجیم کہتے تھے کہ جی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں, ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, اور جبکہ پاکستان نے 21-22 فروری کی رات کو جو اٹیک کیا وہ صرف خارجیوں کے اوپر کیا تھا. یہ خارجی وہ ہیں جو پاکستانی شہری ہیں, پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے فورسز کے خلاف انہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں, تو یہ کرمنل ہیں. ان کے خلاف قانونی حق ہے ہمارا اور ہم ان کے خلاف گئے, ہم نے ان کو نقصان پہنچایا. لیکن ریٹیلیشن میں جو یہ افغان طالبان نے جس طریقے سے ریٹیلیٹ کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ دے آر ون. ان کی آئیڈیالوجی بھی ایک ہے, یہ سپورٹ بھی کرتے ہیں, ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ بھی کرتے ہیں. اور جس طریقے سے انہوں نے آگے ہماری پوسٹوں پہ اٹیک کیا, اس کے بعد جو ہم نے پھر ان کا حال کیا وہ بھی ان کو پتہ چل گیا ہوگا. ان کو اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر ہم اتنے بڑے انڈیا کی فوج کو, جو اتنی انڈیا کی بڑی فوج ہے, اس کو ہم جو شخص سے فاج دے سکتے ہیں, اتنی بڑی ایئر فورس کو گراؤنڈ پہ کر سکتے ہیں, پھر اس کے بعد منہ کالا کر سکتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے اکتوبر میں ایک دفعہ مس ایڈوینچر کیا تھا, ہم نے اس وقت 30 پوسٹوں پہ قبضہ کیا, اور گل بہادر کے جا کے نگرات میں ہم نے وہاں پر ایئر اسٹرائک کی جس سے 70-80 یہ مارے بھی گئے تھے دہشت گرد. تو انہوں نے جھنڈے کھڑے کر دیے تھے. تو ان کو پاکستان کا پتہ ہے کہ پاکستان کی فوج کتنی بیٹل ہارڈنڈ ہے, کتنی پروفیشنل ہے, اور وہ ہمارے اوپر تیار ہیں. ہم نے پوری کنٹینیو پلان کی ہوئی ہے. ڈسپائٹ دا فیکٹ انہوں نے یہ ایک مس ایڈوینچر کیا ہے, تو پھر ان کو بیفٹنگ جواب بھی ملا. جواب ایسا ملا کہ 150 کے قریب ان کے ٹینک, بختر رن گاڑیاں, گنز ختم کر دی ہیں. اس کے بعد ان کی 30 پوسٹیں ہم نے تباہ کر کے رکھ دی. اس کے بعد آپ کے سامنے ان کی کتنی پوسٹوں میں ہم نے قبضہ کر لیا. سارے جہاں سے 72 جگہ تھے انہوں نے ہمارے پہ فائر کیا تھا, ہم نے تمام پوسٹوں کے جگہوں کے اوپر جا کے فائر کیا اور ان کو منہ بند کر دیا. اور اس کے بعد جو ان کا نقصان ہو, ہم نے ان کے کور ہیڈ کوارٹر, بریگیڈ ہیڈ کوارٹر, سیکٹر ہیڈ کوارٹر, پھر ان کی ہم نے بٹالین کوارٹر تمام تربا کی ایمونیشن ڈپو آ کے رکھ دی ہے.
تو یہ ان کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کی کیپیبلٹی اور ہماری کیپیسٹی بیگم صاحب یہ جوابی کارروائی سمجھی جا رہی ہے، کیا ہیو وی ڈیسائیڈڈ کہ اب ہم نے اس سے آگے بڑھنا ہے؟ معاملہ اب ڈپلومیٹک ڈومین سے نکل کے کائنیٹک ڈومین میں آ گیا ہے، تو ہیو وی ڈیسائیڈڈ کہ اب ہم پیش قدمی کریں گے اور زمینی اور فضائی دونوں طرح کی کارروائیاں کریں گے اور خود مطلب ہم ایکٹ کریں گے رادر دین کہ اب رسپونڈ کیا جائے؟ دیکھیں جو ہم نے غزب الحق جو ایک ہم نے آپریشن سٹارٹ کیا ہے، وی ول ٹیک اٹ ٹو لاجیکل کنکلوژن، اور ابھی یہ سٹارٹ ہے، یہ ہمارا آپریشن ہے سٹارٹ، اٹ از ناٹ فنشڈ. جب تک ہم نے جو ٹارگیٹ فکس کیے ہیں وہ ہم اچیو نہیں کریں گے، اس کو نہیں کریں گے. البتہ ایک صورت ہو سکتا ہے کہ اگر افغان طالبان ہمارے میڈیٹرز کو، چاہے وہ سعودی عرب ہو یا قطر ہو یا ترکی ہو، ان کو اپروچ کریں اور وہاں جا کے کمٹمنٹ کریں کہ جی ہم اب کبھی پاکستان کی یہ اپنی سرزمین کسی کو استعمال نہیں کرنے دیں گے ٹیررزم کے لیے، اور لکھ کر دیں اور میڈیٹرز اس کو کاؤنٹر سائن کریں اور ہم ایک بارڈر مینجمنٹ میکانزم بنائیں، دین وی کین اسٹاپ اٹ، دین وی کین تھنک ایک چانس دے سکتے ہیں. ادروائز دیر از نو چانس، بیکاز اب وقت آ گیا کہ ہم ایک اس کو لاجیکل اینڈ پہ لے کے جائیں. یہ ہر دفعہ ایسے ہی کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آئی وڈ سے کہ یہ ایک بہت بڑا موقع ہے کہ اس وقت جو افغان طالبان رجیم جو ہے، جو انلیجٹمیٹ گورنمنٹ ہے، اس کو ہٹانے کا، اور وہ افغان عوام جو وہاں پر ہیں ان کا یہ کام ہے کہ وہ کھڑے ہوں، وہ ان کو کھڑے ہو کے ہٹائیں اور ان کی جگہ ایک پراپر جمہوری اپنی مرضی کی حکومت لے کر آئیں جو پھر ان کے لیے کام کریں. اور وہاں کے لوگ بھی ان کے ساتھ مل رہے ہیں. ایون آئی وڈ سے کہ اگر جو ان کے گندار کے لوگ ہیں، جو یعقوب ٹائپ لوگ ہیں، وہ بھی ان کے افغان رجیم کے خلاف ہیں. اگر وہ ان کے ساتھ ہیں تو بہت کام آسان ہو جاتا ہے. یہ پورے اس خطے کے لیے بہت بڑا اچھا ہوگا کہ وہاں پر ایک فرینڈلی گورنمنٹ آئے جو ان کے افغان عوام کے لیے کام کرے. آپ افغان کے لیے، ان کے حقوق کے لیے کام کرے، ان کی ریکنسٹرکشن کرے، ان کی جو نقصان ہوا وہ پورا کرے، خواتین کے حقوق کے لیے کام کرے، بچیوں کی تعلیم کے لیے کام کرے، اور جو وہاں پہ ابھی شارٹ کمنگ ہے کاروبار کے لیے، صحت کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، یہ سارے کام کرے. تاکہ ابھی لگتا ہے کہ جو اس وقت افغان رجیم ہے وہ خاصی ڈالر سینٹرک ہے یا اکانومی سینٹرک ہے. وہ فنڈنگ جو ایک نیکسس کی طرف سے ہو رہی ہے، بھارتی اور اسرائیلی نیکسس ہے، اور دونوں نے ایک کمٹمنٹ کی ہے کہ وہ افغانستان کو فنڈ کریں گے، ان کو اسپانسر کریں گے، اور پھر ظاہر ہے وہ فنڈنگ اور اسپانسرشپ اگینسٹ پاکستان استعمال ہو رہی ہے. تو وہ تو اسی طرف دیکھیں گے رادر دین کہ وہ میڈیٹرز جو دوست ممالک پہلے بھی میڈیشن کی کوشش کرتے رہے، وہ ان کی سنتے بیٹھتے مصالحت ہوتی. وہ تو بھارت اور اسرائیل کی فنڈنگ کی طرف دیکھ رہے ہیں. دیکھیں وہ یہ آپ کو یاد ہے کہ پہلے بھی جب بھارت ٹی ٹی پی نے جا کے یہ تحریک طالبان افغانی رجیم نے جب اٹیک کیا تھا پاکستانی پوسٹوں پر، تو اس وقت ان کا فارن منسٹر انڈیا بیٹھا ہوا، اور ابھی ان کا نریندر مودی جو پرائم منسٹر، یہ اسرائیل بیٹھا ہوا ہے. وہاں گٹ زور کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے. لیکن افغان طالبان کو عقل ہونی چاہیے اس رجیم کو کہ کیا وہ اتنا دور بیٹھ کے آپ کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں؟ کیا کبھی کافر بھی آپ کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں؟ آپ شریعہ کی بات کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں، آپ اسلام کو غلط رنگ دیتے ہیں، اس کی انٹرپریٹیشن غلط کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ ان کی طرف دیکھتے ہیں جو آپ سے اتنی دور بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کا سارا ہم آپ کو بارڈر شیئر کرتے ہیں، ہم اسلامک ملک دونوں ہیں، ہم کلچر ہمارا ایک ہے، دونوں طرف پشتون بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں بہت سوچنا چاہیے اس بات کے لیے. اور اگر یہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور جتنا ہم نے ان کا نقصان کیا ہے، ہم نے ان کا کراس تک نقصان کیا ہے، ملٹری کا نقصان، یہ یاد رکھیں گے. اور اگر دوبارہ کریں گے پھر اس سے زیادہ ہوگا. اس لیے ابھی یہ اگر ان کو سمجھ نہیں آتی ہے تو پھر یہ ان کا خدا ہی حافظ ہے. پھر میرے خیال میں افغان امان کھڑے ہوں گے اور وہ ان کے خلاف ان کو ہٹائیں گے. اور اس میں تمام جو باقی قوتیں وہ بھی کھڑی ہوں گی. کافی لوگ ان سے ناراض ہیں. یہ ہر ایک کسی کا کام نہیں کر رہے، صرف پیسہ بنا رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں. یہ انلیجٹمیٹ گورنمنٹ ہے، نہ وہاں پر یہ پولیٹیکل انکلوسیو گورنمنٹ ہے، نہ یہ وہاں پر ایتھنک بیلنس گورنمنٹ ہے، نہ ہزارہ ازبیک تاجک وہ ان کا کوئی تعلق نہیں، نظام شامل ہے. تو کس طریقے سے یہ 14-15 کا ٹولہ جو الیکشن کا بننے آیا تھا قبضہ کر کے بیٹھا ہوا، اور یہ دے ہیو نو رائٹ ٹو ڈیسائڈ دا فیٹ آف افغان. دیٹ از واٹ از مور امپورٹنٹ. ٹھیک بغیر صاحب، ناؤ وین وی ہیو اسٹارٹیڈ آپریشن غزب الحق، تو آپریشن غزب الحق جو ہے وہ کہاں جا کے ختم ہوگا؟ کیا ٹارگٹس ہیں جو ہمیں اچیو کرنے ہیں اس آپریشن کو لے کے، اور پھر اس کی جو ڈومین ہے وہ کیا دیکھ رہا ہے آپ؟ دیکھیں آپریشن غزب الحق جو ہے یہ ہم نے افغان
इनके जो ख्वाजियों के कमांडर्स को हमने नहीं छोड़ना, दाइश के कमांडर नहीं छोड़ना, जो हैंडलर्स हैं, जो ये सारा कुछ वहाँ पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाते हैं, चलाते हैं, टारगेट देते हैं, और अगर इंडियन वहाँ बैठे हुए हैं किसी जगह पे, वो भी वहाँ पर रिपोर्ट हो गई होंगी, हम उनको भी जाके मारेंगे, इनके तमाम मिलिट्री इंस्टॉलेशन तबाह करेंगे, इनकी फाइटिंग कैपेबिलिटी ख़त्म करेंगे।